السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں سونا اور مسجد کی بجلی استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ عبداللہ کریم کراچی سے۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی عبداللہ کریم صاحب، مسجد کی بجلی انہی مصارف میں صرف کرنا ضروری ہے جو مسجد اور مسجد کی ضروریات سے متعلق ہوں، اور نمازیوں کے لیے مسجد کی بجلی عبادت کے علاوہ اپنی ذاتی استعمال میں لانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ دوران عبادت مسجد کی بجلی استعمال کرنے کی شرعاً یہ اجازت ہے۔ مثلا ایک شخص عبادت کے لیے مسجد میں چلا گیا، یا اعتکاف میں بیٹھا ہوا، یا اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا گیا، خواہ سنت اعتکاف ہو یا نفلی اعتکاف ہو، مسجد میں رہتے ہوئے تمام وقت اعتکاف کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، یا تلاوت میں، یا ذکر میں، یا نمازوں میں، یا دعاؤں میں، لہذا مسجد کی بجلی استعمال کرنا تو ذاتی استعمال کے حکم میں نہیں ہے۔ اور تاہم اس دوران مسجد میں موبائل چارج کرنا چونکہ معتکف کی شرعی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پس ذاتی مقصد میں بجلی استعمال کرنے کی صورت میں استعمال شدہ بجلی کی مد میں کچھ رقم مسجد کے اخراجات میں وہ جمع کرانا چاہیے۔ اور اسی طرح مسافر اور معتکف کے علاوہ ایک شخص مسافر بھی نہیں ہے اور اعتکاف کی نیت کر کے بھی مسجد میں نہیں گیا ہے، مسافر اور معتکف کے علاوہ افراد کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب مکروہ ہے۔ مسافر اور معتکف کے لیے مسجد میں کھانے پینے سونے کی گنجائش ہے۔ اور مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے، عبادت الہی ہے۔ اس طرح کے کاموں کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ اس لیے عام حالت میں تو وہی حکم ہے جو اوپر میں نے بتا دیا۔ البتہ بامر مجبوری کسی کو مسجد میں سونا پڑتا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ پھر سونے کی گنجائش ہوگی۔ مثلا پہلی شرط کیا ہے؟ نمبر 1، مسجد کے آداب کا پورا لحاظ رکھے، جتنی دیر مسجد میں رہے شور شرابہ ہنسی مذاق لایانی گفتگو سے پرہیز کرے، وہ صفائی کا پورا اہتمام رکھے، اور جب بھی مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر کے جائے تو اس کے لیے پھر سونے کی گنجائش ہوگی، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نمازیوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، آذان ہوتے ہی اڑ جائے اور بعد میں بھی نمازیوں کے سنن اور نوافل یا ذکر تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنے تک ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ، اگر طلبہ ہوں تو اگر اس کی داڑھی ہے، بارش ہوں، یا کم از کم آداب مسجد سے وہ واقف ہوں اور باشعور ہوں تو ان کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن بے شعور بچوں کو مسجد میں سلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو معتکف ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے، یا ایسا مسافر جس کا کہیں ٹھکانا نہ ہو، جس کا مسجد میں سونا پڑتا ہے، تو اس کے لیے سونا درست ہے۔ اور اسی طرح تبلیغی جماعت والے اگر صفائی اور مسجد کے آداب و احترام کا لحاظ رکھیں تو ان کے لیے بھی مسجد میں سونے کی جو نا اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو اسی طرح اگر مسجد میں سونے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنا کپڑا یا بستر بچھا کر سونا چاہیے، تاکہ اگر احتلام ہو جائے تو مسجد کی چٹائی فرش ناپاک نہ ہو، اور جب احتلام کی صورت پیش آ جائے تو احتیاط کے ساتھ جلد از جلد مسجد سے نکل جائے، اور اگر خدا نخواستہ مسجد کی جگہ ناپاک ہو جائے تو غسل سے واپس آ کر فوراً وہ جگہ پاک کرنے کا اہتمام کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ غیر معتکف غیر مسافر کا مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ اگر ایک اعتکاف، چاہے سنت والا اعتکاف ہو، نفلی اعتکاف ہو، تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے، اور مسافر ہو تو ان کے لیے جو نا
سونے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. لیکن ایک شخص اعتکاف میں بھی نہیں ہے اور مسافر نہیں ہے، ان کے لیے سونا یہ مکروہ ہے. اور جو حضرت نماز یا کسی دوسری عبادت کے لیے مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کے بعد نماز دیگر اعمال سے فارغ ہو کر اگر بوجہ مجبوری کچھ دیر وہاں سونا چاہیں تو اس کی گنجائش ہوگی، بشرطے کہ اعتکاف کی نیت کر کے جائیں. تو ان شرائط کی اگر جو میں نے عرض کی ان کی پابندی کریں گے تو پھر گنجائش ہو جائے گی. اور اسی طرح جن صورتوں میں سونے کی گنجائش ہے ان میں مسجد کی بجلی استعمال کرنے اور مسجد کا ایئر کولر یا جنریٹر چلانے کی بھی گنجائش ہوگی. جن شرائط میں سونے کی گنجائش ہے تو ان شرائط کے ساتھ پھر مسجد کی بجلی بھی استعمال وہ کر سکتے، اس کی گنجائش ہے. ایئر کولر ہے، اے سی ہے، جنریٹر ہے، تو اس کو بھی اس کے چلانے کی استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی. البتہ مسجد میں سونے سے پرہیز کرنا یہ بہتر ہے. بحالت مجبوری میں، بامر مجبوری میں، یا مسافر ہے یا معتکف ہے اس کے لیے تو ہے. لیکن اگر معتکف نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو کوئی مجبوری نہیں ہے تو مسجد میں سونا جو ہے نا اس سے آدمی جو ہے نا احتیاط کرے، مسجد میں وہ نہ سوئے، تو یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے. واللہ اعلم بالصواب.